بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے گھر. اور میرے خیال میں اب تو یہ نام ہی کافی ہے. اب تو تعارف جماعت اسلامی کے حوالے سے یا آپ کی کاوشوں کے حوالے سے جب بھی ہم کرواتے ہیں وہ باقاعدہ آپ کا سلسلہ ضرور ہے, لیکن اب تو میمز بھی بننے لگی ہیں. سوشل میڈیا کھولو تو لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی پریشانی ہے اس کا حل تصویر لگی ہوتی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نعیم بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سال سے اتنے کوئی میں نے پروگرام کیے ہیں نعیم بھائی کے ساتھ اور بہت سے ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. وقت کے ساتھ میں نے آپ میں بڑا آپ کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بہت فنس آپ میں ایز پولیٹیشین بھی آئی ہے. اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گی. پہلے مجھے بتائیے کہ آج کیونکہ لوگوں کا اعتماد آپ پہ پہلے سے زیادہ بحال ہو چکا ہے, میں نعیم الرحمان صاحب کو بچپن سے جاننا چاہتی ہوں. پیدائش آپ کی کراچی کی ہے, کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پیدائش میری حیدرآباد کی ہے. اچھا. ہاں, اور میں نے اپنا پرائمری اور میٹریکولیشن جو ہے وہ وہیں حیدرآباد سے کی ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ہماری فیملی آ گئی تھی یہاں, تو پاکستان شپ آنرز کالج ہے نارتھ ناظم آباد میں, پہاڑ کے دامن میں. ہاں یہی نزدیک جی بالکل. تو وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, پھر این ای ڈی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, تو این ای ڈی سے میں نے سول انجینئرنگ کی ہے. ویسے میں نے ایک کراچی یونیورسٹی سے ایک ماسٹرز بھی کیا اسلامک ہسٹری میں. اچھا, وہ علیحدہ سے کیا تھا تو مجھے تو یہ آپ کی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ دیکھ کے لگا ہے کہ آپ پڑھائی میں اچھے تھے, جو ایڈمیشن صحیح ہو گئے. میں تو اپنے آپ کو کبھی بھی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں کہتا, کافی نالائق اسٹوڈنٹ قرار دیتا ہوں اپنے آپ کو. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جیسے میں یہ اپنا شپ آنرز کالج سے بہت کم لوگ این ای ڈی میں جاتے تھے, جیسے شاید ہمارے بیچ میں ہم ایک دو ہی لوگ تھے جو گئے تھے. تو بہرحال پھر بھی میں اتنا اچھا اپنے آپ کو پڑھائی وڑھائی میں سمجھتا نہیں. تو نہیں بھائی, بچپن سے اور نومری میں آپ شائع تھے یا اس طرح کے کوئی آپ میں لگتا تھا لوگوں کو ایلیمنٹس کے یہ جا کے کوئی ایسا اسپیکر بنے گا یا ایسا کوئی پولیٹیشین بنے گا؟ ایک بچے کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے نا. بالکل بھی نہیں. میرا زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ یہ تھا کہ چونکہ میں حفظ میں داخل ہو گیا تھا اسکول کے ساتھ ساتھ, تو میں تلاوت کر لیا کرتا تھا اسکول کی اسمبلی میں. اور ادروائز جو ہے شائنس تھی بہت, بلکہ فیملی میں ہوتا ہے نا, میں تھا بھی چھوٹا, ظاہر سب سے چھوٹا ہوں میں بہن بھائیوں میں, تو بھائی وغیرہ تو اکثر یہ کہتے تھے بھائی یہ کس طرح کا ہے, تم اسٹرانگ بنو. کیا ایک چیز تم سے کہتے ہیں اٹھاؤ تو تم سے اٹھا کے صحیح جگہ رکھ نہیں پاتے ہو, کانفیڈنس سے, کانفیڈنس آنا چاہیے, یہ وہ اس طرح کی باتیں میرے بارے میں ہوتی تھیں. لیکن بس اللہ میاں نے کروا دیا, سارا ہوتا چلا گیا. تو اب تو بھائی اب کیا کہتے ہیں بھائی, یہ بتائیں. بہت محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. چھوٹا رہنا تو چھوٹے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, ویسے تو کہا جاتا ہے کہ سگ باش برادر خردمہ باش, یعنی بہت غلط مثال ہے فارسی میں, لیکن چھوٹا بھائی جو نا ہر ایک کے اس میں ہوتا ہے نشانے پر, یہ کام کر دو وہ کام کر دو. لیکن ایسا نہیں, ہمارے گھر میں تو الحمدللہ سب نے بہت پیار کیا. لاڈلے بھی بہت ہوتے ہیں, لاڈلے بہت ہوتے ہیں اور پھر ان کے نخرے بھی ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ حالات جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ساری چیزوں کو وہ کرتے ہیں. بہت ایک اسٹرگلنگ فیملی نہیں ہوتی جو شروع سے اس طرح کا ہمارا رہا, تو بہرحال بہت اچھا گزر گیا, بہت اچھے طریقے سے سب. تو جب آپ نے انجینئرنگ کر لی اور انجینئرنگ کی جاب بھی آپ کرتے رہے, بلکہ میں نے بھی جب بھی آپ کو انٹروڈیوس کرایا ایز انجینئر کروایا اپنے شوز میں بھی, اور آج تک آپ جاب کرتے ہیں, تو یہ جاب کے ساتھ ساتھ اور مڈل کلاس گھرانے میں جہاں آپ کی ضروریات کو مکمل کرنے میں آپ کی تگ و دو ہوتی ہے اور آپ کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہوتے, جیسے پاکستان کی پولیٹکس میں تو جو لوگ ہیں ان کو میرے خیال میں دو وقت کی روٹی کی تو کوئی فکر نہیں ہے, یا پڑھائی کی یا کسی چیز کی, ان کے سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں. لیکن ایسی فیملی جہاں اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہو, پھر پولیٹکس میں آپ نے پارٹ لینا ہو, اس چیز کو گھر والوں نے کیسے دیکھا اور آپ نے کیسے سوچا کہ میں پولیٹکس میں آ جاؤں؟ ہاں اچھا, ایک تو یہ کہ یعنی میں تو طالب علمی کے زمانے سے شامل ہو گیا تھا نا, اسلامی جمعیت طلبہ تنظیم ہے تو اس کے ساتھ گیا تھا, اور جماعت اسلامی میں پھر جب طالب علمی سے فارغ ہوا تو جماعت میں آ گیا. بیسیکلی ہمارے یہاں یہ والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیشین بنیں اور پولیٹیشین بننے کے بعد جو کچھ ایک فیسلٹیز ملتی ہیں وہ اویل کریں. ہم لوگ ایک ظاہر ایک نظریاتی تحریک ہیں, بنیادی بات یہ ہے. اور نظریاتی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کو ایک وے آف لائف بھی سمجھتے ہیں اور ایک سسٹم بھی سمجھتے ہیں, اور اس کی جب وہ سسٹم ہوتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ایسا نظام بنایا ہے جس میں انسانیت کا بھلا ہے, عدل ہے, انصاف ہے, سب کا تحفظ ہے, اسٹیٹ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں, لوگوں کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو اس کی تمنا لیتے ہوئے ہم اس میں داخل ہوئے ہیں. پھر ہم نے پڑھا,
لٹریچر پڑھا, مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھایا کہ اسلام کو کیسے برتنا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ وہ نہیں بننا کہ تمہیں لوگ مطلب تم صرف حلیے کا نام اسلام سمجھو, ہے نا, کسی مسلک کا نام اسلام نہیں ہے محض. مسلک تو بہت سارے ہوتے ہیں, کسی بھی طریقے سے آپ چیزوں کو اپنی فالو کر سکتے ہیں, لیکن اسلام کی جو 98% چیزیں ہیں وہ کامن ہیں, وہ سسٹمز میں یقین رکھتی ہیں, وہ معاشرہ اسلام چاہتا ہے. تو وہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں, تو پھر ہم نے سیاست کو محض سیاست ان معنوں میں نہیں سمجھا کہ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ اس کو اب ایک مشن سمجھ کر ہم آئے ہیں. تو اسی لیے ہم دیکھیں کہ ہماری سیاست میں آپ کو یہ مختلف نظر آئے گا کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا بھائی حکومت میں آئیں گے تو یہ کریں گے. ہم حکومت کے بغیر بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور حالیہ جو سیلاب گزرا ہے بلکہ ابھی اس میں ہم نے بہت آپ لوگوں کی طرف سے دیکھی, اور ویسے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے, لیکن یہ مجھے بعد میں ڈسکس کرنا ہے. پہلے میں دوبارہ اس پوائنٹ پہ آؤں گی کہ جب آپ اس تحریک کا حصہ بنے, گو کہ اس کا تعلق یا اس کی سوچ جو ہے وہ دین کے ساتھ ملتی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود ماں باپ بڑے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں نا اپنی اولاد کے بارے میں, اور جب چھوٹا بچہ ہو سب سے وہ یہ سوچے اور اس کا آگے یہ لگ رہا ہو کہ یہ کسی نہ کسی طرح سیاست سے کڑیاں مل جائیں گی, تو وہ ان کی کیا سوچ تھی؟ اچھا دیکھیں, جس وقت میں طالب علمی کے اس فیز سے گزر رہا تھا اور جب میں نے جمعیت جوائن کی تھی, وہ حالات اچھے نہیں تھے. یہاں بہت فسادات ہوتے تھے, تعلیمی اداروں میں بڑے اٹیکس ہوتے تھے, خاص طور پر ہم لوگوں پہ تو بہت اٹیک ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت جو بھی ایم کیو ایم اے پی ایم ایس او تھی وہ بہت ہی وائلنٹ قسم کی, اور وہ پورا محلہ وحلہ اٹھ کے آ جاتا تھا. بہت کچھ ہوا, بہت کچھ ہم نے سہا, جیل ویل بھی گئے ہم, بہت تھوڑی عمر میں 3 دفعہ جیل گیا. ہاں, اس کے بعد بھی خیر عادت ہو گئی تو کئی دفعہ اور بھی گئے. لیکن اس میں پھر ہوا کیا, ادھر تو جو ہوا وہ ہوا, گھر آ کے کیا ہوا؟ نہیں, گھر آ کے ہوا, کافی ہوا. یعنی ظاہر ہے ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا ہے, لیکن میرے والد صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیا. میرے بھائی بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے, لیکن ظاہر ہے بھائی کی حیثیت سے سپورٹ کرتے تھے. اچھا, کچھ ہوا بھی تھی نا اس وقت, تو اس ہوا میں بھی ہمیں ذرا سی مشکلات کا سامنا گھر میں بھی کرنا پڑتا تھا شروع میں, لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آتا چلا گیا. اور الحمدللہ اب تو پوری فیملی یعنی بہن بھائی بھی, اور اب تو ماشاءاللہ میرے اپنے بچے ہیں, بیگم ہیں, سبھی بہت سپورٹیو ہیں. تو یہ مشکلات تو آئیں. یہ جو آپ نے کہا نا مڈل کلاس ہم لوگ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے, کیونکہ ہم جس کام سے وابستہ ہیں نا, اس میں جب تک ہم ایک غریب, ایک لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا درد نہیں سمجھیں گے نا, اور اس کو فیس نہیں کریں گے نا, آپ یقین کریں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو پولیٹیشینز اس وقت اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے کہ ان کے گھر میں مطلب کیا کیا پرابلمز آتی ہیں. ان کو بھی آٹا لینا پڑتا ہے جب ختم ہو جائے, ان کو بھی چینی لینی پڑتی ہے, ان کے بچوں کی فیس کا مسئلہ ہوتا ہے ہر مہینے, جب بجلی کا بل آتا ہے تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے, مکان کا کرایہ دینا ہو تو عجیب حال ہو جاتا ہے. تو یہ ایکسپیرینس جو ہے نا, یہ تکلیف دہ تو ضرور ہوتا ہے ہر اس فیملی کی طرح جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی بلیسنگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کا پتہ ہے کہ لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ گزار دیتا ہے, نیت صاف ہونی چاہیے, اپنی محنت سے کام کرنا چاہیے. اس وقت تو میری جاب میں میری کمپنی نے مجھے کافی ریلیکس کیا ہوا ہے. میں بھی ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یار ون ون کرتے ہیں, تم بھی مجھ سے زیادہ تقاضا نہیں کرو, میں بھی بس ٹھیک ٹھاک ہی چلتا رہوں گا. لیکن الحمدللہ اس پوری کمپنی میں, یہ لاہور بیس کمپنی ہے ہماری, واٹر ٹریٹمنٹ کی, بہت بڑا ان کا الحمدللہ اب تو کام ہو گیا ہے, اور میکسیمم 70-80% کام کراچی کی انڈسٹری سے وابستہ ہے. اس میں ہم نے بڑی محنت بھی کی ہے اور آگے بھی بڑھایا ہے. تو ہمارے لائک مائنڈڈ لوگ بھی ہیں, تو ہمارا نا بڑا اچھا گزر چل رہا ہے. تو دونوں کا کام چل رہا ہے الحمدللہ, دونوں کا کام چل رہا ہے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. ویسے نعیم بھائی اس بارے میں کہتے نہیں ہیں, لیکن میں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے اینکرنگ کے کریئر کو کوئی 16 سال ہو گئے, اور شروعات سے ہی آپ لوگوں سے وابستگی رہی, تعلق اس طرح سے رہا, انٹرویوز بھی ہوتے رہے, ویسے بھی ملاقات ہوتی رہی, آپ لوگوں کے بہت سارے کاموں کو ہم کور بھی کرتے رہے. تو اس 16 سال میں میں نے بہت سے پولیٹیشنز کو بہت ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اس طرح سے ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے, جو فلیٹ میں تھا وہ بنگلے میں آ گیا, جو بنگلے میں تھا وہ محل بنا لیا اس نے. لیکن نعیم بھائی نے نا ایسی کوئی چیز نہیں کی, وہ اسی علاقے میں کہیں نہ کہیں گھومتے رہے ہیں, اس سے آگے آئے نہیں ہیں. سو ایک بریک یہاں پر لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں.
موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے گھر پر, اور گھر پر ہم یوں آنا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے کہا اسٹوڈیو میں بڑی دفعہ باتیں ہوئی ہیں, آج ذرا ان سے پرسنل ٹچ کی بھی باتیں ہو سکیں, کچھ پروفیشنل باتیں بھی ہو سکیں. اور نعیم بھائی کو گو کہ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں اس پہ زیادہ بات کرنا, لیکن میں پھر بھی ان کو کہیں نہ کہیں یہ باتیں کر لیتی ہوں کہ نعیم بھائی آپ نے اس طرح سے چیزوں کے پیچھے آپ نہیں بھاگتے ہوئے نظر آئے ہمیں, بہت زیادہ آپ نے کوئی اسٹیٹس کو لے کر کام نہیں کیا اپنے اوپر. بس نا دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ جتنا کام ہمیں کرنا ہے, اور سیاست کو واقعی اگر کوئی عبادت سمجھ کے کرے یا مشن سمجھ کے کرے تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پھر وہ اپنی ہی پلاننگ کرتا رہے. بہت مشکل کام ہے 2 کام ایک ساتھ چلانا. بعض لوگ کر بھی لیتے ہیں. دیکھیں دنیا میں کچھ حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے اگر حلال طریقے سے انسان کرے, اللہ تعالیٰ بھی اس کو منع نہیں کرتا, لیکن انسان کی پرائرٹیز ہونی چاہیے, ترجیحات ہونی چاہیے. جس کے اہداف بڑے ہونا تو پھر وہ چھوٹے ہدف کے پیچھے نہیں بھاگتا. تو ہمارا ساتھ تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی راحتیں دے دے سب لوگوں کو, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ میاں راضی ہو گیا تو بس یار یہ سب تکلیفیں جو ہے نا کچھ بھی نہیں محسوس نہیں ہوں گی, اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہو جائے تب بھی کیا ہے. تو اس لیے بس یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں بس بھاگتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے. لیکن بس یہ چیز شاید ہمارے والدین کی طرف سے بھی آئی, اور ہماری پوری اس تحریک نے بھی ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے, بس اپنا گزر کرو, ٹھیک سے کرو, مناسب کرو. لیکن بس اگر اس کے پیچھے لگ گئے تو پھر یہ تو آگے آگے بھاگتی رہے گی, حدیث میں بھی آتا ہے, اور ہم بھی پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں گے, اور یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے, مشاہدہ بھی یہی ہے. اچھا یہ بتائیے نعیم بھائی, کبھی آپ کی شادی کا ذکر نہیں ہوا میڈیا پہ, پتہ نہیں چلا کبھی؟ ہاں کبھی کبھار ہوا ہے, کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں شادی کیسے ہوئی تھی, ارینج میرج تھی یا کیا تھا, یا کس طرح سے؟ اچھا ہمیں تو یہ الفاظ بھی اتنے نہیں پتہ تھے, ابھی پتہ چلے کہ ارینج کیا ہوتی ہے, اور پتہ نہیں. بھائی سیدھی بات ہے کہ میں این ای ڈی یونیورسٹی میں تھا, پھر فارغ ہوا, پھر میری اسلامی جمعیت طلبہ کی کئی ذمہ داریاں تھیں نا. میں اصل میں 2 سال صوبہ سندھ کا اور پھر 2 سال سینٹرل پریزیڈنٹ بھی رہا, تو وہ میں 2 سال لاہور میں رہا کیونکہ وہاں پر ہیڈ آفس ہمارا وہاں تھا. پھر جب یہاں آئے تو بھی کچھ بھی نہیں تھا, تو پھر بھی یہ تھا کہ بھائی چلیں کچھ نہ کچھ کام شروع کر دیں. میں ایک ریسرچ اکیڈمی سے بھی وابستہ ہوا تھا, پھر میں نے اپنا چھوٹا موٹا ایک کام کیا تھا, پھر جاب کی, لیکن جاب تو بعد میں کی. تو بس اسی دوران میں کچھ لوگوں نے بتایا, ہماری جماعت ہی کی کچھ خواتین نے ہماری والدہ سے بات کی, تو والدہ کو میں نے کہا جا کے دیکھ لیجئے. تو انہوں نے جا کر دیکھ لیا, تو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا اچھا ابھی تو ہم گئے یہاں پر, تو بھئی تم ابھی جلدی کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں اور بھی. میں نے کہا بھئی دیکھیں یا تو کوئی نقصے تو بتا دیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ دکان بازار تھوڑی ہے کہ 4 چیزیں چیک کریں گے اور اس میں سے تو بس اب بسم اللہ کریں. تو وہ بسم اللہ ہوگی. ارے واہ ماشاءاللہ. تو کافی کم عمری سے آپ بہت میچور تھے, تھنکنگ آپ کی بہت کلیئر تھی. ہاں بس اب ظاہر ہے دیکھیں شادی جو ہے نا ہمیشہ رسکی ہوتا ہے. ہم تو اپنے بچوں کے لیے بھی, سب کے بچوں کے لیے ان کے اچھے نصیبوں کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ طریقے سے اگر ہو اور تو میرے خیال ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. اور پھر ماشاءاللہ 4 بچے ہیں آپ کے؟ 4 بچے ہیں میرے, 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. بڑا بیٹا میرا این ای ڈی یونیورسٹی میں, جس میں کہتا ہوں اکثر کہ یار جہاں میں نے اتنا اچھا نہیں پڑھا میرا بچہ پڑھ لیتا ہے. تو آپ کی وہ جو آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہا ہے, آپ سے انسپائرڈ ہے؟ بس مجھ سے دیکھیں ہر بچہ اپنے باپ سے انسپائرڈ ہوتا ہے, اور وہ کچھ زیادہ ہی مطلب ہر وقت مجھ سے پوچھتا رہتا ہے, اور دوسرے بچے بھی اسی طرح سے. اب ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی قلت ہوتی ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جب گھر میں آئیں تو ایک اچھا ٹائم دیں اپنے بچوں کو, ذرا گپ شپ لگائیں, وہ پوچھیں, ہم بتائیں, کچھ ہم بھی ان سے پوچھیں. اب تو دیکھیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بچوں سے پوچھیں کہ ٹرینڈز کیا ہیں, اس لیے کہ اگر ہم پرانی دنیا میں رہیں گے تو نیچے اپنے یوتھ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں بچوں سے مل کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے. تو اس لیے تو آپ اسٹرکٹ فادر ہیں یا گھلنے ملنے والے, دوستی والے؟ مجھے تو میری بیوی جو ہے وہ یہی کہتی رہتی ہیں کہ بھئی آپ نے بچوں کو سر چڑھایا ہوا ہے. حالانکہ جو ہے نا ادر وے راؤنڈ ہوتا ہے میرے خیال ہے, لیکن وہ بچے بھی جو ہے نا بڑے ذوق سے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ بابا سے کہہ دیجیے گا, بابا تو کچھ کہیں گے. اللہ یہ بات ہے نا ساری. اچھا اور 4 میں آپ کا باس کون ہے؟ کوئی ایک ہوتا ہے جو باس بن جاتا ہے؟ اچھا باس تو خیر بیٹی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, باس تو بیٹی ہوتی ہے. اور لیکن جو ہے وہ ظاہر بیٹی ہوتی ہے, بیٹی تو بس ظاہر ہے اس کو تو آپ کیسے ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے.
تو ماشاءاللہ سبھی, مجھے تو بلکہ بعض اوقات یہ بڑا مشکل سوال ہے, جیسے بچوں سے ہی پوچھتے ہیں نا کہ امی اچھے ہیں کہ بابا اچھے ہیں, بڑا مشکل سوال ہوتا ہے. اب تو بچے بڑے تیز ہو گئے, سب کہتے ہیں دونوں اچھے ہیں نا, اب زیادہ نہیں فری کرتے ہیں وہ اس پہ, تو ورنہ تو لوگ اسی سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو اسی طرح اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تو بھائی میرے لیے تو بھائی چاروں بچے میرے لیے بس جگر کے ٹکڑے ہیں, اور سب کے بچے اسی طرح سے ہوتے ہیں. بس کوئی کم زیادہ ہوتا ہے, کوئی پرفارم اچھا کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ فیور مل جاتا ہے, لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کوئی ماں باپ کے آگے پیچھے زیادہ ہوتا ہے, کوئی تھوڑا اکڑو ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے نا, وہ مختلف مزاج اللہ نے دیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیں ماں باپ کا بھی عجیب معاملہ ہوتا ہے, جو بہت بریلینٹ ہوتا ہے اس کے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جو ذرا کم رہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا. تو یہ اللہ نے ایسا تعلق بنایا ہے ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کہ جو اس کو اچھی طرح سے ایکسپیرینس کرے تو واقعی وہ پوری زندگی کو کتنا خوبصورت طریقے سے انجوائے کرے. بالکل. اور یہ ہے نا نہیں بھائی, ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ ترقی حاصل کریں, سارے لوگ آپ سے جیلس ہوں گے یا کمپٹیشن کریں گے, صرف ماں اور باپ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ ترقی یافتہ ہو جائے, مجھ سے زیادہ اس کا نام ہو جائے, اور ان کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. باقی تو رشتے آپ کے کمپٹیشن میں اور ہر چیز میں کمپیریزنز میں لگے بس رہتے ہیں. اچھا سوچنا چاہیے, سب کے لیے اچھا دیکھنا چاہیے, بس وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پھر یہ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی پھر اچھا ہی ہونے لگتا ہے. بالکل 19-20 تو چلتا ہے, دیکھیں نا جہاں انسان ہوں گے وہاں پر سوچ ایسی ہوگی, حسد کو بھی مادہ اللہ تعالیٰ نے ودیت تو کیا ہے, اسی سے تو لڑنا ہے انسان کو, جلن حسد, لوگ تو جادو ٹونے پہ آ جاتے ہیں. تو دنیا میں اس وقت اتنا زبردست کاروبار ہے یہ والا, آپ دیکھیں کراچی کی دیواروں پہ فلاں عامل پاشا اور اور سب کے محبوب ان سے قدموں میں آ جاتے ہیں. تو آپ کے دوست ہیں؟ ہاں دوست ہیں, ظاہر دوستی کے بغیر, مطلب ہاں میرے بچپن کے بھی دوست ہیں, ان سے بھی کچھ نہ کچھ رابطہ, اب ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے ہو جاتا ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا, جہاں یہ سوشل میڈیا کی ہم بہت برائیاں کرتے رہتے ہیں وہاں اس کا فائدہ بھی ہے نا کہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں لوگ سارے کے سارے. تو کچھ عرصہ پہلے ہمارے میٹرک کے جو یعنی اسکول کے جتنے دوست ہیں ان سب نے ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنا شروع کیا, ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بن گیا. اب ان کی کچھ حیدرآباد میں, کچھ کراچی میں, کچھ باہر ہیں, تو وہ آ جاتے ہیں. ہمارا دھرنا ہو رہا تھا یہاں پر بھی پچھلے سال کے اسی سال کے شروع میں, تو ایک دن ان لوگوں نے فون کیا کہ ہم سب آ رہے ہیں, اور ساری کلاس اٹھ کر جو ہے نا اس دھرنے میں آ گئی. اور ظاہر ہے وہ جو کلاس کے دوست ہوتے ہیں ان کا تو اچھا, ان میں سے کچھ کہہ بھی رہے ہیں یار کہ تم برا تو نہیں مان رہا, میں نے کہا کوئی برا نہیں مانے گا, سب کے دوست ہوتے ہیں, تو سب ریئلائز کرتے ہیں کہ جو دوستی ہوتی ہے, باقی سب چیزیں اپنی جگہ. تو الحمدللہ وہ ویسے بڑا فخر محسوس کرتے ہوں گے نا, بتاتے ہوں گے سپورٹ کرتے ہیں, اور بہت زیادہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے ہیں. اچھا اب ذرا کراچی کی طرف اور یہ اس وقت کی پولیٹکس کی طرف بھی آتے ہیں. کراچی کی اوور آل صورتحال میں کراچی کی جو اس وقت بات کی جاتی ہے, ہمارے وہ لوگ جو کراچی سے دل برداشتہ ہو کر دوسرے شہر میں جا بسے, کبھی میری ان سے بات ہوتی ہے دوستوں وغیرہ سے, تو پوچھتے ہیں کراچی کیسا ہے, تو ان کی اس سوال سے مجھے بڑے سارے جذبات نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. بس سچی بات ہے, بالکل ایسا ہی بات ہے. ظاہر ہے آپ بھی کراچی میں رہنے چلنے پھرنے والی ہیں, ہم بھی, اور اس وقت کراچی میں رہنا نا ایک مشکل کام ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں, پہلے لوگ صرف بیرون ملک جانے کی بات کرتے تھے, اور اب تو وہ کہتے ہیں اگر ہم پاکستان میں بھی رہیں تو یار کراچی تو رہنے والی جگہ نہیں رہی. کتنی افسوسناک بات ہے, کتنی افسوسناک بات ہے. وہ شہر جہاں پورا پاکستان امٹ کر آتے ہوئے فخر محسوس کرتا تھا. آتے تو لوگ اب بھی ہیں, گئے گزرے حالات میں بھی یہ شہر تو آج بھی غریبوں کی ماں ہے, آج بھی اپنے آغوش میں سب کو لے لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو اس کا وصف تھا, اس کی روشنیاں تھیں, اس کی سڑکیں تھیں, ترقی ہوتا ہوا شہر تھا, اور روزگار میں آسانیاں تھیں, امن تھا, وہ تو پچھلے 30-40 سال سے نا یہ شہر اسٹرگل کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کا امن واپس آ جائے. کچھ بہتر ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائم شروع ہو گئے, جوانوں کو قتل کر دیتے ہیں ظالم, موبائل چھینتے ہوئے, بائک چھینتے ہوئے. کیا آپ سوچیں کہ ہمارے بھی بچے ہیں, آدمی کسی کا جگر گوشہ اس طرح سے کوئی مار دے صرف اس لیے کہ بھائی موبائل چھین رہا ہے اور ذرا سا اس نے جواب دے دیا, تو خوف آتا ہے. پھر سڑکوں پہ جاتے ہیں, ہم پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی جاتے ہیں, کوئی پورے پاکستان کوئی بہت ترقی یافتہ ملک تو نہیں ہے, لیکن لاہور بھی ہمارا شہر ہے, صاف نظر آتا ہے, سڑکیں اچھی نظر آتی ہیں, ٹریفک کا بہتر نظام ہے, اورنج ٹرین نظر آتی ہے, میٹرو ٹرین پراپر چلتی ہوئی نظر آتی ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے. لیکن ہمیں یہ تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یار ہم نے قصور کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس تو جو کچھ تھا وہ ہی چلا گیا. ہماری KTC بسیں تھیں وہ چلی گئیں ہزاروں, ہمارا سرکولر ریلوے تھا وہ ختم ہو گیا, ہماری سڑکیں ٹوٹ گئیں, ہمارے ہاں مطلب کوئی پروجیکٹ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے, سب باتیں کرتے ہیں,
نہ کوئی پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے، نہ کوئی وفاقی حکومت اون کر رہی ہے، نہ میں کہوں کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی کراچی کو اس طرح اون نہیں کرتے. تو یہ جو ہے نا مسائل ہمارے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کہیں سے تو اس کو مطلب ٹھیک کرنا ہوگا. ایک ایک کر کے ہم سارے ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ایک بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.